Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. You are watching our YouTube channel Cattle Care. Cattle Care چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید. آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کے سونے کے بعد بعض اوقات جیر کے مسائل آ جاتے ہیں جن میں جانور اکثر جیر لیٹس گراتے ہیں یا جیر رک جاتی ہے. تو ہم اس مسئلے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جن سے جانور ایک تو جیر جلدی گرا دے، یا ہمیں کون کون سی ایسے احتیاطیں کرنی چاہیے سونے سے پہلے کہ جانوروں میں یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں. تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. شروع کرتے ہیں. بچے کی پیدائش کے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر اگر جانور جیر نہ پھینکے تو اس کو جیر کا رک جانا کہتے ہیں. یعنی جانور جو اگر سونے کے بعد 5 سے 6 گھنٹے کے اندر جیر گرا دیتا ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن بعض اوقات جو جانور دیر سے جیر گراتے ہیں یا ان کی جیر پھنس جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. تو ان میں جیر رکنے کی وجہ سے تولیدی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر جانور مذکورہ دورانیے میں جیر نہ پھینکے تو جیر کو کسی ماہر حیوانات کی مدد سے باہر نکلوانا چاہیے. جیر نہ پھینکنے کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں بچہ دانی میں پیپ پڑ جانا، بچہ دانی کی سوزش یا کوئی دوسرے جراثیمی اثرات ہو سکتے ہیں. بیضہ دانی پر موجود چھالے بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن جیر کے رکنے کی غذائی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. خوراک میں معدنیات، لحمیات اور توانائی اور وٹامنز کا عدم توازن بھی جیر کے رکنے کا باعث بن سکتے ہیں. خوراک میں لحمیات اور توانائی کی کمی سے جانور کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر بچہ کی پیدائش کی وجہ سے جو دباؤ آتا ہے اس سے جیر رکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کیلشیم اور فاسفورس کے عدم توازن سے جہاں سوتک کے بخار کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ہی جیر کے رکنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن جانوروں میں جیر رک جاتی ہے ان میں وٹامن ای اور سیلینیم کی کمی ہوتی ہے. مذکورہ بالا گفتگو سے یہ بات عیاں ہے کہ جیر رکنے کا سدباب کے لیے حاملہ جانوروں کی خوراک پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. یعنی جانوروں کو جب ہم ڈرائی کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان کی خوراک بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا صرف گھاس ہی ڈالتے ہیں کہ اب جانور دودھ نہیں دے رہا اس لیے اس کو ونڈا بھی نہ ڈالا جائے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ جانوروں میں لحمیات اور توانائی کی کمی نہ ہونے دینی چاہیے، معدنیات کا عدم توازن نہ ہو اور وٹامن ای کی بھی ضرورت کے مطابق دینی چاہیے. لہٰذا جانوروں کو اچھا چارہ اضافی ونڈا ضرور ڈالیں تاکہ اس نقصان سے بچا جا سکے. تو یہ چند احتیاطیں ہم اگر اپنا لیں تو ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی تکلیف کا باعث بنتا ہے. جب جانور سونے کے بعد یہ مسئلے بنتے ہیں تو اکثر جانوروں کو جو ڈاکٹروں کے غلط استعمال یا انجیکشن وغیرہ لگانے سے ان کے دودھ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہمیں سونے سے پہلے ہی یہ چند احتیاطی تدابیر اپنا کر ان برے مسائل سے بچ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. مزید معلومات کے لیے کمنٹ سیشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی ہر قسم کی حوصلہ افزائی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.